وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: والحافظون فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، بے عیبی کے تمام کلمات رب العالمین کے لیے ہے کہ وہ ذات ہی اس کی حقدار ہے. بے عیب ذات صرف رب العالمین کی ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلوات والسلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا، خوشی غمی، اپنا ظاہری اور باطنی سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیے. وہ شخص اس مختصر زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، اور رب العالمین نے اس کے لیے آخرت کی حقیقی کامیابی کا بھی اعلان کیا ہے. سامعین محترم سامعات، آج 1444 ہجری کا رمضان المبارک کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے، پروردگار نے ہمیں ہماری زندگیوں میں پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اپنی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی اصلاح کر لیں، درستگی کر لیں، اور اللہ سے توبہ استغفار کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جہنم سے آزادی حاصل کر لیں.
یہ اس بات کا موقع اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہم پر انعام ہے، اور ہم پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، اے پروردگار، اے شہنشاہ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم نے دوسرے روزے کی سحری کی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں توفیقات سے نوازنا کہ ہم اسے صحیح سلامت افطاری تک لے جائیں، پھر یوں ہی 1 2 3 4 5 یہ روزے چلتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچے، ادھر سے رمضان کا مہینہ ختم ہو، اے اللہ ادھر سے تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دینا، تو ہم سے راضی ہو جانا، اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں، منکرات ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دینا۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ سامعین محترم، سامعات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان کا پہلا خطبہ، اور اس کا عنوان، اس کا موضوع یہ ہے، وہ اعمال جن سے خواتین جنت میں داخل ہوں گی، ایسے اعمال جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنی بندیوں کو، خواتین کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، بزرگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ اعمال کون سے ہیں؟ ان کی ایک بہت بڑی اور لمبی فہرست ہے، چند ایک آج کے اس مختصر وقت میں ہم بیان کریں گے اور ان کو سنیں گے، پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، یہ اعمال اس وقت تک خواتین نہیں کما سکتی جب تک ان کے خاوند، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے ان کا ساتھ نہ دیں۔ جہاں یہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، وہاں ہم مردوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ایسے معاملات آسان کریں، اور ان کو ان اعمال کو کمانے کی، اس پر پابند ہونے کی ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور ان کو موقع دیں، تاکہ یہ اللہ کی بندیاں بھی جنت کی حقدار ٹھہر جائیں۔ سامعین محترم، سامعات، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی عظیم ذمہ داریاں سے ہمکنار کیا ہے۔ اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرے تو وہ بہت آسانی سے جنت کی حقدار بنتی ہے، جنت کی مستحق بنتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ایسی خواتین جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بہت بڑی ایک ذمہ داری کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی خاتون جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، یہ تب ہی ممکن ہے جب گھر کا خاوند، باپ، بیٹا، بھائی بھی نماز کی پابندی کرتا ہو۔ تو پھر یہ عمل خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اس عمل کو بجا لانا بہت ہی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو خاتون 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اللہ اکبر، کہا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصامت شہرہا، ایسی خاتون، ایسی خواتین جو رمضان کے مہینے کے مکمل روزے رکھتی ہے،
جب اللہ اسے توفیق دیتا ہے اللہ کا حکم آنے سے پہلے اور بعد، وہ رمضان کے مہینوں کی تعداد کو، روزوں کو پورا کرتی ہے۔ فرمایا وحافظت فرجہا، پھر وہ اپنے حیا اور شرم کی جگہ کی حفاظت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطاعت زوجہا، پھر وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ کتنے کام ہیں؟ 4 کام اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ کہا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحافظت فرجہا، وہ اپنی شرمگاہ کی، حیا والی جگہ کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز کی طرف توجہ دلائی، کہا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ اپنے خاوند کی، اپنے سر کے تاج کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیل لہا، کہا ایسی خاتون کے لیے یہ بات کہی جائے گی، اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن، محشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا قیل لہا، ایسی خاتون کے لیے یہ بات کہی جائے گی ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعلان کیا جائے گا۔ اے خاتون، ایسی خواتین جن کے اندر یہ 4 خوبیاں تھیں دنیا کے اندر، 5 وقت کی نماز کی پابندی تھی، رمضان کے مہینے کے روزوں کی ادائیگی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحافظت فرجہا، اس نے شرم و حیا کی حفاظت کی، اپنے پردے والی جگہ کی حفاظت کی، اور وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اس نے اپنے خاوند کی فرما برداری کی۔ قیل لہا، ایسی عورت کے لیے محشر کے میدان میں اعلان کیا جائے گا، اور اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جائے گا ادخل الجنہ، ایسی خواتین جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی، کتنی اس وقت خوشی اور مسرت ہوگی ایسی خواتین کے لیے جو اس دنیا میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہوں گی۔ ہمارے ہاں بہت کمی ہے، مردوں کو تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے، مردوں کی گھر نہیں ہوتی اور خواتین پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ خواتین کی نماز گھر میں ہے، اور خواتین گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان سے اگر بات چیت ہو تو یہی سمجھ آتی ہے جی بڑے مصروف ہیں، بچوں نے بڑا ستایا ہوا ہے، گھر کے کام کاج ہیں، صفائی ستھرائی ہے، آیا گیا بہت زیادہ ہے، مہمان نوازیاں بہت زیادہ ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا تذکرہ کر دیا جائے گا جی گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال میں ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اگر 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا ٹائم نہیں ملتا تو پھر جنت میں جانے کا پروگرام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ابھی تو یہ پہلا درجہ ہے۔ کہا جو 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرے گی اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے داخلے کے لیے اس کو بلائیں گے، اس کے لیے اعلان ہوگا۔ اور جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گی، جو بھی خاتون ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بیٹی ہے، ماں کی شکل میں ہے، جس نے رمضان کے مہینوں کی گنتی کی، تعداد پوری کی، اللہ اکبر، اسے قیامت کے دن محشر کے میدان میں اعلان اس کے لیے ہوگا کہ آ جا تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور ایسی خاتون جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی اسے اعلان سے بلایا جائے گا،
اور ایسی خاتون جو اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوگی۔ آج ہر خاتون کے لیے یہ پیغام ہے، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر ہماری نماز کی پابندی ہے، اگر ہم روزوں کی پابندی کرتی ہیں، اور اگر ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، تو پھر ان پر لازم ہے اپنے خاوندوں کی اطاعت بھی لازم کر لیں۔ یہ چاروں چیزوں کے ساتھ اسے جنت کا داخلہ ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خاوند کی فرما بردار ہے اور اللہ کی فرما بردار نہ ہو، نماز کی پابندی کرنے والی نہ ہو، روزوں کو اہمیت نہ دیتی ہو، اور اپنے محاسن کی حفاظت کرنے والی نہ ہو، صرف خاوند کی حفاظت، خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے۔ ایسی عورت اللہ سے جنت کے داخلے کی امید نہ رکھے۔ یہ سارے کام اسے اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے کوئی خاتون ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ مردوں کے لیے پابندی ہے مسجد میں جا کر نماز، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، با جماعت نماز ادا کرنا ہے۔ خاتون نے اذان سنی ہے، اٹھے، وضو کرے اور اللہ کے سامنے جھک جائے، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، اور 3 رکعتیں مغرب کی، 4 رکعتیں عشاء کی، اور 2 فرض فجر کے، اور ساتھ 2 سنتیں ہیں۔ اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ ہم نے ایسی اللہ اکبر پاکیزہ خواتین کے بارے میں سنا، ایسی بچیوں کے بارے میں سنا کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے، ادھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ اذان کا جواب دیتی ہیں، سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وضو کرتی ہیں، مصلی ڈالتی ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ روزوں کی خوشی ہوتی ہے اور اپنے محاسن، شرم و حیا کی جگہ کی حفاظت کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اور میں نے سنا اور دیکھا پھر ایسی بچیاں اپنے خاوندوں کی فرما بردار بھی ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہے۔ تو پہلے اسے کہا جائے گا قیل لها ادخل الجنہ، ایسی خواتین آ جائیں اور ان کے لیے جنت کا داخلہ ہے، پہلے یہ اعلان ہوگا۔ پھر اسی حدیث کے دوسرے کلمات یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ابواب الجنت شئت، اور یہ حدیث یہ سنن ترمذی کی 1161 نمبر ہے اور مسند احمد کی 1661 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ابواب الجنت شئت، اس خاتون سے پھر یہ بات کہی جائے گی، اے اللہ کی بندی، اے اپنے خاوند کی فرما بردار، اے روزوں کی پابندی کرنے والی، اپنے محاسن کی حفاظت کرنے والی، اللہ کے لیے 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، عقیدہ توحید پر کاربند رہنے والی، من ای ابواب الجنت شئت، جس جنت کے دروازے سے تیرا دل کرتا ہے اسی دروازے سے گزر کر تو جنت کی داخلہ اور مہمانہ بن جا۔ مردوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اکبر، رمضان کے روزے رکھے گا، اسے ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جہاں سے صرف روزے دار داخل ہوگے۔ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو حکم دیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ ان کی کنڈیشن ہے جو اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہاں خواتین کے لیے ان 4 کاموں کی پابندی ہے، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ کہیں گے قیل لها ادخل الجنہ، اعلان ہوگا معاشر کے میدان میں کہ ایسی خواتین جن کے اندر یہ 4 خوبیاں تھیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر فوراً اعلان ہوگا من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ یہ معمولی سے کام ہے، اگر خاتون چاہے، عورتیں چاہیں تو یہ چند ایک اعمال اپنا کر جنت میں داخل ہو سکتی ہیں۔
اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ کہا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، پہلے ایمان چاہیے، عقیدہ توحید ہو، اعمال صالحہ ہو۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ یہ چارے اعمال، یہ سارے خواتین کے لیے اعمال صالحہ ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کہیں گے اولئک اصحاب الجنہ، ہاں جن کے اندر یہ اعمال ہیں انہی کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے، یہی اصحاب الجنہ ہے، یہی جنت کی مستحق ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اللہ کہے گئے ان کو اس میں داخل کر دو، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اسی بات کو مزید قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 5 نمازوں کی پابندی لگائی، پھر روزوں کے حکم کی پابندی لگائی، پھر شرم و حیا اور اپنی محاسن کی حفاظت کی پابندی کیوں لگائی؟ آئیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 82، اللہ رب العزت یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی عبادت ہے جو فحاشی اور یعنی بے حیائی بے شرمی کے سارے کاموں سے روکتی ہے۔ سارے کاموں سے، ایک مرد ہے ایک خاتون ہے، وہ نمازی بھی ہے اور بے حیا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نمازی بھی ہو اور بے شرم بھی ہو، شرم و حیا اس کے اندر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ سچا اور پکا نمازی نہیں ہے، اس نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اگر شرم و حیا نماز سے پیدا نہیں ہوتی تو پھر کون سا عمل ہے جس سے شرم و حیا پیدا ہو؟ نماز تو وقت کی پابندی، درستگی، ٹائم ٹیبل، سنجیدگی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی، ان ساری چیزوں کا سبب تو نماز سکھاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے فحاشی اور یعنی اور منکرات نافرمانیوں کو روکا ہے۔ جو نمازی ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں سے، فحاشی سے، منکرات سے بچنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں۔ اور پہلی بات، دوسری روزوں کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، ہر مومن پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ خواتین بھی تو اللہ کی بندی ہے نا، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ میں دلائل اس لیے مزید دے رہا ہوں کہ خواتین یہ نہ سمجھے ہمارے لیے صرف حدیث میں حکم آیا، قرآن بھی آپ کے لیے ہے، حدیث بھی آپ کے لیے ہے۔ یہ قرآن مردوں کے لیے بھی ہے، یہ قرآن عورتوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، یہ بچوں، بوڑھوں، ہر عمر کے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کی، با حیا با کردار رہنے کا تذکرہ کیا ہے، کہا والحافظین فروجہم والحافظات، وہ بڑی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس کے آخر میں اللہ رب العزت کہتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، ایسے مرد جو اپنی شرموں کی جگہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، حیا کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والحافظات، ایسی خواتین جو شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ایسے مرد جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ایسی خواتین جو اللہ کی ذکر کرنے والی ہیں، ذاکرہ خواتین ہیں، ان کو لمحہ موقع وقت ملتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں،
صبح و شام کے اذکار کو لازم کرتی ہیں، نماز کی پابندی کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، سنتی ہیں، سناتی ہیں، قرآن کو سیکھتی ہیں، سکھاتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، فرمایا یہ جتنے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ قرآن ہے، سورۃ الاحزاب ہے، 35 نمبر آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اعمال ہیں ان خواتین کے لیے، چند ایک اعمال ہیں جن کے سبب خواتین جنت کا داخلہ حاصل کر سکتی ہیں، اور شوہر کی اطاعت کی بات رہ گئی تو اس پر میں یہی بات کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 1159 نمبر حدیث ہے، کہا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، سن لو خواتین کے لیے یہ پیغام ہے، اور مرد بھی اس بات کو اچھی طرح سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی خاتون کو، عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسجد لزوجہا، پھر میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں اس کے ساتھ مجھے نبی کو سجدہ کرے، کہا وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، اگر میں ان کو حکم دیتا اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کرنا ہے، کتنی بڑی یہ عبادت ہے سجدہ کرنا جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر اس کی اجازت ہوتی تو میں خواتین کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کن کے لیے؟ خواتین کے لیے۔ کس کو سجدہ کرنا؟ اللہ کے علاوہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرنا۔ اگر اس بات کی اسلام کے اندر اجازت ہوتی تو رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت ضرور دیتے۔ اس لیے یہاں اس حدیث سے خامد کا مقام، عزت، تکریم، مرتبہ وہ عورتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ اپنی خواتین وبالت، وہ خواتین اپنے خامدوں کی اطاعت کریں گی تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اس کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ یہ خامد، یہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کے کپڑے کا، جوتے کا، کھانے کا، پینے کا، گھر کا، اس کی عزت کا، اس کی حفاظت کا، اس کے بچوں کا ذمہ دار اس کا خامد ہے۔ اتنی بڑی اس کی ذمہ داریاں ہیں، اگر خاتون اس کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرے گی تو یہ خاوند ٹوٹے گا تو کیا کرے گا؟ اگر خاتون اپنے خاوند کی، سن لیجئے یہ آخری کلمات ہیں، اگر خواتین اپنے خامدوں کا حق ادا نہیں کرتی، ان کی اطاعت نہیں کرتی تو یاد رکھیں وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔ خاوند تو صرف چند ایک ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے نا بحیثیت خاوند، اور اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے، اسے بینائی دی ہے، کان دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، اور منہ دیا ہے، ہونٹ دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، جسم دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، یہ سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ صرف ان چیزوں کو سنوارنے کے لیے کچھ چیزیں وہ خاوند سے لیتی ہے، اور اگر خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتی تو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت بھی نہیں کر سکتی۔ جنت کے داخلے کے لیے